فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروگرام ذوق قرآن میں پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام ذوق قرآن کے اندر سورۃ البینہ کا ایک ابتدائیہ اور مقدمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے البینہ کا ایک چھوٹا سا معنی یہ بیان کیا تھا کہ البینہ کا مطلب اس سورہ کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیمیون جو ہیں ہمارے دوست، وہ تیمیون البینہ سے پریفرنس کرتے ہیں قرآن اور وحی کے لیے، اور اس کا کیا سبب ہے، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے میں نے اپنے پروگرام توحید اور رد شرک کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پروگرام دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے اور بندہ ایک پیتھولوجسٹ بن کر اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ اب چونکہ سورۃ البینہ کا لفظی ترجمہ میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شروع کرنے والا ہوں، تو آج یوں سمجھیں کہ البینہ سورت جو ہے اس کو میں شروع کر رہا ہوں، یعنی اس کی پہلی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، بلکہ اس سورت پہلی آیت کے قریب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ سورت شروع ہو جائے گی۔ البینہ، یہ جو لفظ البینہ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہو جانا، یعنی کوئی کسی قسم کی کنفیوزنگ، شک و شبہ نہ رہے کسی بات میں، وہ ہوتی ہے بین۔ ایسی دلیل کہ جس سے کوئی چیز اس طرح سے آشکارا ہو جائے، واضح ہو جائے کہ کوئی شک شبہ نہ رہے، اسے بیان کہتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن کریم کے اندر یہ سورۃ البینہ ایسے مقام پر آئی ہے کہ اس سے پہلے 77 صورتیں کم و بیش آ چکی ہیں، اور حقیقت اتنی آشکار ہو گئی تھی اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ اب سورہ البینہ کا نزول ہو جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان کے سامنے حقیقت آشکار ہو گئی ہے، بالکل الگ الگ ہو گئے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک پلیٹ میں بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے، تو اب جیسے کوئی بندہ ان دونوں چیزوں کو دیکھے تو وہ الگ گلاس ادھر ہے، یہ پلیٹ ادھر ہے، تو کوئی اشتباہ نہیں رہتا، اس کے اندر کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے کہ یہ ہے اور یہ پلیٹ ہے۔ جیسے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا، اسی طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لوگوں کے سامنے حق کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہو گئی، اتنا ظاہر ہو گئی، اتنا اس کا بیان ہو گیا کہ اب اس کا کوئی پہلو پردہ خفا میں نہیں رہا، کوئی پہلو اس کا چھپا ہوا نہیں رہا، وہ حقیقتیں جو مستور تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئیں۔ اس لیے اس سورت کا نام ہے البینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفت مبارک، جو آپ کا نام مبارک بیان کیا گیا، وہ ہے البینہ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں البینہ آپ کی ذات مبارکہ تھی۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے جب البینہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صورت میں دیکھا،
آپ کی جتنی زندگی مبارک ان کے اندر گزری تھی ان کے لیے کوئی کنفیوزنگ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی مشرکین عرب کے لیے کہ یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، کیونکہ کسی کو جانچنے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے، کہتے ہیں پنجابی میں پتہ لگتا ہے واہ پیاں یا راہ پیاں، سفر کرنے سے، لین دین سے، قریب رہنے سے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے بندے کے اوپر یقین کی کہ کسی کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے فرمایا کہ البینہ آ گئی ہے، اور اس صورت کا نام البینہ بصورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل کتاب کے لیے، کیونکہ اس کی پہلی کتاب آیت کے اندر ہی اہل کتاب کا ذکر بھی ہے، اہل کتاب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو علامات آپ کے ظاہری جو جسم مبارک تھا، صورت مبارک تھی، اس کی ساری علامات جو انہوں نے کتاب میں پڑھی تھی، جس کا وہ بیان کرتے آ رہے تھے، وہ ساری حضور کی صورت میں ظاہر ہو گئی، یعنی ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البینہ ہو گئے۔ تو یعنی یہ پوری حجت جو ہے وہ بیان ہو گیا، حق جو ہے وہ باطل سے جدا ہو گیا، حق جو ہے وہ شک سے جدا ہو گیا، وہ کچ جو ہے وہ پک سے جدا ہو گیا کہ یہ کچ نہیں ہے، یہ پک ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہی وہ بینہ ہے۔ اب وہ حجت جو ہے وہ پوری ہوگی، اس لیے اس کا نام ہے البینہ۔ ہمارے اعتبار سے ہم جو لوگ بعد میں آئے ہیں، اب ہمارے لیے وہ بینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، اس پر انشاءاللہ میں آگے تفصیل سے جا کر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو کفروا کا لفظ ہے نا، اس پر میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، سوچا ہے، نوٹ لگائے ہیں، ایک پروگرام انشاءاللہ اس پر ہوگا کہ آج کے زمانے میں کوئی کافر ایسا کافر نہیں ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، صداقت نبوت اور صداقت قرآن ظاہر نہ ہو گئی ہو اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ اس وقت تو حضور کی شخصیت کے اعتبار سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا اس کلام کے اعتبار سے تھا۔ آج روحانی دنیا میں تو حضور کی ذات کے حوالے سے بھی ہے، لیکن ظاہری امم کے سامنے، اقوام کے سامنے قرآن کے وہ حقائق، وہ بیان سامنے آ گئے ہیں کہ کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اسپین میں کچھ مہینوں کی بات ہے، وہاں پر وہ ایک غیر مسلم تھے، کوئی پروگرام تھا، تو ان کے سامنے مسجد قرطبہ کے باہر، میں وہ واقعہ سناؤں گا کسی وقت، وہاں پر وہ مسجد قرطبہ کے باہر ایک بیان ہوا، تو وہاں پر میں نے اسی مضمون کو بیان کیا جس کا حوالہ انشاءاللہ میں بعد میں جا کر دوں گا، کہ کوئی کافر بشرط اپنے 5 سینسز حواس خمسہ کو استعمال کرے، ایک بات، اور دوسرا وہ سمجھنا چاہے، تو کوئی کافر ایسا کافر دنیا میں نہیں ہمارے زمانے میں کہ جس کے سامنے قرآن کی صداقت نبوت اور صداقت قرآن کی اتنی حقیقتیں آشکار ہو چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں، اتنے دلائل آ چکے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یعنی نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جو دہریے لوگ ہیں ہمارے زمانے میں وہ 2 قسم کے ہیں، اگنوسٹک اور دہریے۔ ایک تو وہ ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ I don't want to listen، ہم ان کی بات تو نہیں کر رہے، اور ایک وہ ہیں جو تھوڑا سا سوچتے، تھنک کرتے ہیں۔ اب وہ جو سننا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے تو بے شمار دلائل ہیں۔ تو یعنی بینہ آج سے 1400 سال پہلے بھی بینہ تھی، اور 1400 سال گزر گیا، آج بھی وہ بینہ ہے، اور وہ قیامت تک یہ بینہ رہے گی۔ اس لیے سارے قرآن کے پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر جو البینہ ہے نا، یہ تو وہ صورت ہے کہ مغرب کے اندر رہنے والے، بلکہ اب تو مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ ساری بیماری پھیل چکی ہے سیمی دہریت کی، وہاں پر بھی مسلمان ممالک کے اندر بھی سورت البینہ کو
حفظ کریں، اس کو یاد کریں، اس کو ذرا ترجمے کے ساتھ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اتنی قوت بیان عطا فرما دے گا کہ جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ علامہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انا علینا بیانا، کہ وہ خود اس قرآن کے بیان کرنے کی ایک قوت عطا فرماتا ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے اور انسان کو اس نے وہ قوت بیان عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ بندہ وہ دیکھتا ہے کہ اس قوت کا بندے سے کیسے ظہور ہوتا ہے۔ اس کا بیان آگے چل کے آئے گا۔ آج البینہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں آیا، اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ تیمیون کا جو شبہ ہے اس کا انشاءاللہ اس سے اس مرض کا جو ہے علاج تو نہیں میں کہتا، یہ ہے کہ اگر کوئی دوائی کھانی شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ بینہ اس کی جمع ہے بینات، ایک بینہ نہیں، بینات، ہزاروں لاکھوں دلائل ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جو مستور حقیقتیں تھیں وہ کھل گئیں، وہ واضح ہو گئیں، اور وہ بیان کہلاتی ہیں۔ اب بینہ کا اور بینات کا لفظ ایک دو آیتیں میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ ذوق قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بینات کا لفظ ہے ایک جگہ، بہت سے مقامات ہیں لیکن میں نے چند پڑھنے، اس اعتبار سے میں ایک جگہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبیین کو قتم کے مقابلے میں بیان کیا ہے۔ اب وہ میں آیت پڑھتا ہوں، اس آیت پر میں اس کو دوبارہ بھی پڑھوں گا اگلے تیسرے چوتھے صفحے پر جا کر۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، یہاں پہلے البینات ہے اور ما بیناہ للناس کے مقابلے میں یکتمون آیا ہے، یعنی ایک چیز چھپی ہوئی، اور بینات کا مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی حقیقت کو جب ظاہر کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بینات، اس کو کہتے ہیں بینا، وہ بیان کریں، ظاہر کریں اس کو۔ ایک قتم کے چھپانے کے مقابلے میں بینہ ہے۔ دوسرا یہی مطلب جو یہاں جو بیان ہے بینات کا، بینہ، یہ اخفاء کے مقابل قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہاں تبیین جو ہے یہ اخفاء کے مقابلے میں آیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نور ہے جو حقائق خفیہ کو ظاہر فرما دینے والا ہے، یعنی کتب سابقہ میں جو اس البینہ رسول کا ذکر آیا ہے جسے اہل کتاب نے چھپایا ہوا تھا، اس البینہ رسول نے اس کو ظاہر فرما دیا، اور جو توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں حقائق آئے ہیں جس پر انہوں نے اخفاء کا پردہ ڈال رکھا ہے، یہ البینہ رسول وہ ہے جو ان کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا مفہومی مرادی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ رسول۔ لیکن ایک بات یہاں یہ ہے، قد جاءکم رسولنا، پہلے رسول آیا ہے، پھر یبینہ آیا ہے، پھر تخفون آیا ہے، اور پھر قد جاءکم من اللہ نور آیا ہے، اور کتاب مبین آیا ہے۔ اگر اس ترتیب کو قائم رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ بینہ کا اور نور کا یہاں مطلب کیا بنتا ہے، اور یہ ظاہر فرماتا ہے اس کتاب مبین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ان پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان حقائق کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا، یہ صرف نبی ہی ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے سے ظاہر فرما سکتا ہے۔ جب اس نبی نے اس حقیقت کو منکشف فرما دیا تو اسے تبیان کہتے ہیں، اور جب قرآن ان حقائق کو بیان کرتا ہے تو اس کی آیات کو بینات کہا گیا۔ اگر وہ البینہ رسول اس کو ظاہر نہ فرماتے تو وہ اشیاء اور حقائق ہمیشہ مستور رہتی، جب آپ نے ظاہر فرما دیا تو اب وہ آپ کے بیان سے بینات بن گئیں اور ہمارے لیے وہ تبیان ہو گئیں۔